بڑا اعتراض ہے لوگوں کو بہشتی دروازے پر. بہشتی دروازہ کہتے ہیں جنت اتنی اونچی تھی نیچے کیسے آ گئی؟ میں نے کہا تم نے پڑھا نہیں نا قرآن و حدیث. جنت بڑی اونچی تھی پر میرے نبی نے فرمایا میں نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا. تم نے پڑھی نہیں نا، اصل میں پڑھی نہیں. تمہیں کیا پتا کبھی کسی چیز پہ اعتراض. ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ جو بہشتی دروازے سے گزر گیا ایک فضیلت ہی ہے نا جی. ایک ہر مسجد جنت ہے کہ نہیں؟ بولیں. حضور نے فرمایا جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. جب ہر مسجد جنت ہے تو بابا فرید کی مسجد جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ عجیب چکر ہے. اور بندے بھی کہتے ہیں وہ جی فلانا گیا تھا تو کہتا ہے میں جنتی ہوں. بھائی کس نے کہا؟ بلکہ ایک بڑی اعلیٰ حضرت کے ایک مرید ہوئے مولانا حشمت علی خان صاحب. حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا پاک پتن سے واپس آ رہے تھے تو بس کی چھت پہ بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں رستے میں نا ایک دو بندہ آ گیا جس کو تنقید کی عادت تھی اللہ والوں کی. مجھے کہنے لگا مولوی کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا پاک پتن شریف سے. پاک پتن سے. کہنے لگے میرے کپڑے سونگنے لگا. کہنے لگا بہشتی دروازہ گزرے ہو؟ میں نے کہا گزرا ہوں. تو کہنے لگا پھر جنت کی خوشبو نہیں آ رہی؟ نبی پاک نے تو فرمایا تھا کہ 500 سال جنتی دور ہوگا تو اس کی خوشبو آئے گی، تم سے نہیں آ رہی. مولانا بڑے حاضر دماغ تھے. کہنے لگے ایک حدیث پڑھی ہے ذرا دوسری بھی پڑھ لینی تھی. نبی پاک نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی. ایک ہی پڑھی ہے تو نے اگلی بھی پڑھ لینی تھی. کہتے ہیں وہ بندہ کہنے لگا روکو بس مجھے نیچے اتار دو. یہ تو کوئی تگڑا بندہ ہی جواب دینے والا آ گیا. ایک ہی پڑھی ہے حدیث تو نے سے اگلی نہیں پڑھی. شیخ کی خدمت، شیخ کی خدمت نواز دیتی ہے. اور پھر ایک اور بات، میرے حضرت صاحب تو حد کرتے ہیں. ایک جملے میں سمو دیتے ہیں سمندر. کسی نے کہا حضرت جی ساری زندگی بندہ کسی کی خدمت کرتا رہے اللہ کا بندہ سمجھ کے، وہ اندر سے جل ہی نکل آئے تو پھر تو آپ فرمانے لگے ہم نے بندے کی خدمت نہیں کی اللہ کے بندے کی ہے. تو اجر کس نے دینا ہے؟ بولے. اول تو ایسا ہوتا نہیں، اول تو ایسا طلب پیدا کریں. آج لوگوں میں طلب نہیں. کہتے ہیں بڑیاں جگہ تے گیا ملیا کچھ نہیں. میں کہتے رہتے طلب نہیں پائی. طلب ہو تو کھانے کا مزہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پیر خانہ مارہرہ شریف، وہاں کے ایک بزرگ تھے آل محمد ان کا نام تھا. ان کے پاس ایک بندہ آ گیا پڑھا لکھا بڑا سیانہ. کہنے لگا بابا میں نے بڑی خانقاہ بڑے آستانے